نان مسلمز کے ساتھ جو مختلف ایشوز ہیں ہمارے، یعنی انہیں سلام کرنا، ان کی دعوت قبول کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، انہیں قرآن پاک گفٹ کرنا، ان کی کتابیں پڑھنا، اس طرح کے جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، آلموسٹ 10 کے قریب، میں انشاءاللہ انہیں بھی ڈسکس کروں گا۔ تو یہ 2021 کے اندر آ کے محمد بن سلمان نے یہ پابندی ختم کی، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اسے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا، لیکن چونکہ ایک اتنے عرصے سے خود سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی تھی، تو ہنگامہ کھڑا ہونا اس اعتبار سے تو جسٹیفائی تھا کہ بھئی آپ نے اپنی پابندی جو ہے وہ خود توڑ دی ہے۔ تو سعودی حکومت کوئی کام کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ تو حرم مدینہ کوئی شک نہیں، اس میں حرم ہے اور اس کا جو پروٹوکول ہے وہ حرم والا ہے، لیکن جو ایک حرم مکہ کو جو استثناء حاصل ہے حرم مدینہ کے اوپر، وہ غیر مسلم کے داخلے والا ایشو ہے۔ اس کے حوالے سے یہ چیز کلیئر کر لیں کہ اگرچہ مدینہ شریف بھی حرم ہے، لیکن جو ایک خاص پروٹوکول حرم مکہ کو حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں پہ نان مسلم کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، یہ ایک استثناء ہے حرم مدینہ کا۔ وہاں پر اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی نان مسلم انٹر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی لیگیسی کو چلایا کہ انہوں نے اپنا جو کیپٹل سٹی ہے، دارالخلافہ ہے، وہ مدینہ شریف کو رکھا، مکہ شریف کو نہیں رکھا۔ ظاہر ہے دارالخلافہ میں تو باہر سے بھی لوگ آ کے ملیں گے، تو پھر وہ والا سارا ایک کرٹیکل ایشو حرم مدینہ اور حرم مکہ کے فرق والا، اس کو پھر کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ تو مدینہ شریف میں یہ والا جو استثناء تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے دارالخلافہ مدینہ شریف میں رکھا۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفس مسجد نبوی شریف تھا، نہ صرف مسلمانوں سے ملتے تھے بلکہ نان مسلمز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر مسجد نبوی شریف کے اندر ملا کرتے تھے، نہ صرف حرم مدینہ میں، مسجد نبوی کے اندر۔ اس میں ایک مشہور واقعہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے، بنی حنیفہ قبیلے سے ایک شخص تھا، ثمامہ بن اسال، وہ ایک جنگجو تھا اور ایک سمجھ لیں اس زمانے کا ایک بڑا دہشت گرد تھا۔ صحابہ کرام نے اسے گرفتار کیا اور مدینہ شریف لے آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد نبوی کے اندر ایک پلر تھا، ستون، اس کے ساتھ باندھ دو۔ وہ آج بھی آپ کو ستونوں کے اوپر نام باقاعدہ لکھے ہوئے ملیں گے، ان میں سے ایک ستون یہ بھی تھا جس پہ ثمامہ کو باندھ دیا گیا، اور 3 دن تک اسے باندھ کے رکھا گیا۔ ظاہر بیچ میں کھانے پینے کے لیے یا ٹوائلٹ جانے کے لیے اسے کھولا جاتا تھا۔ نبی الاسلام کی خواہش تھی کہ یہ ہماری ایکٹیویٹیز کو مسجد نبوی میں آبزرو کرے، ہو سکتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ مائل کر دے، سینہ کھول دے۔ ایک دن جب گزرا تو نبی الاسلام اس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، بتا۔ تو اس نے عرض کی کہ اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو یقیناً میں اس کا حقدار ہوں، کیونکہ میں ایک خونی شخص ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور میں اس کی قدر کروں گا۔ نبی الاسلام تشریف لے گئے۔ اگلے دن پھر آئے اور پھر وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہوگا کہ اس کا سینہ کھل چکا ہے اسلام کے لیے۔ تیسرے دن جب اس نے وہی جواب دیا تو نبی الاسلام نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص مسجد نبوی سے نکلا، پاس ایک کوئی حمام تھا، کوئی تالاب تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا اور سیدھا نبی الاسلام کے پاس واپس آ گیا، اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے میرے دل میں کسی بھی چہرے کے لیے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ کے چہرہ مبارک کے لیے تھی، لیکن آج اس روئے ارض پہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چہرہ محبوب نہیں ہے۔ آج سے پہلے مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی مردود شے نہیں تھی، لیکن آج کے دن
مجھے اس دین سے بڑھ کر کوئی محبوب دین نہیں ہے. آج سے پہلے آپ کے شہر مدینہ سے بڑھ کر مجھے کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، لیکن آج کے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو میرا سینہ کھولا، مدینہ شریف سے بڑھ کر مجھے کوئی اور شہر نہیں ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں تو آلریڈی عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا. ظاہر ہے عرب کے لوگ اپنی وہ جو ٹوٹی پھوٹی شریعت تھی اس میں سب کچھ کیا کرتے تھے. اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب آندہ کے بعد جو یہ مکے کے لوگ ہیں یہ بھول جائیں کہ ہمارے علاقے سے ان کے لیے کوئی اناج جائے گی، اور جب آپ مجھے حکم دیں گے میں ان کی اناج روک لوں گا. خیر نبی اسلام نے اس کو کوئی رسپانس نہیں کیا اس بات کو. وہ پھر گیا وہاں پہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ بے دین ہو گیا. اس نے کلیئر کٹ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. پھر خیر وہ اپنے علاقے میں گیا، اس نے غلہ وغیرہ بھی روک دیا ان کا تجارت کا جو سلسلہ تھا. پھر مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف ایک قاصد روانہ کیا کہ یہ کام نہ کرو. یعنی دعوت کے لیے ظاہر ہے یہ چیز ہرڈل ہے، اور نبی علیہ السلام کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ جو تجارتی معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے مشرکین عرب کے ساتھ تم جاری رکھو. یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہ صرف کافر کو حرم مدینہ میں جانے کی اجازت دی بلکہ مسجد نبوی کے اندر بھی اسے باندھا گیا. لہذا جو پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں یہ مسلمانوں سے متعلقہ ہیں، نان مسلم کے اوپر ہماری شریعت اپلائی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو نجران کے کرسچنز پادریوں کے ساتھ جو مباہلہ والا معاملہ ہوا تھا، جو نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بھی حرم مدینہ کے اندر ہی آئے تھے. خیر انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر نبی الاسلام نے ہمارے لیے لعنت کی بد دعا کر دی تو پھر یہ ہماری اولاد تک ٹرانسفر ہوگی. اسلام تو انہوں نے نہیں قبول کیا لیکن مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے نا ہم وہ مانیں گے. یعنی اگر آپ نے کوئی جزیہ وغیرہ لینا ہے یا اس طرح کا معاملہ، ہم آپ کے ساتھ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حالانکہ آئے اسی کام کے لیے تھے وہاں سے، یعنی ایک علماء کا وفد آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف کوئی اپنا ایک خاص جو بندہ ہے وہ بھیجیں جو آپ کی طرف سے سفیر ہو. تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں عنقریب تمہاری طرف ایک امین شخص کو بھیجوں گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا، اور یہیں سے آپ کا لقب ہوا امین الامت. بہت بڑا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا کہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے امین الامت کا لقب ملا. تو یہ جو مباہلے والا معاملہ ہے یہ بھی مدینہ شریف میں ہوا، اور اس میں نجران کے کرسچنز آئے. نبی الاسلام نے باقاعدہ انہیں دعوت دی ہوئی تھی. لہٰذا حرم مدینہ کا جو پروٹوکول ہے نان مسلمز کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے حرم مکہ کے پروٹوکول سے. یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی تاکہ آپ کو اوورال ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے. باقی تو صرف اپنا موقف بھی بیان کرتے ہیں. ہم تو ہر بات کو قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون سی بات کتنی موجود ہے. ہم نے جذبات کے ساتھ نہیں دیکھنا معاملات کو. یہاں پہ لوگ جذبات کے ساتھ دیکھتے ہیں، علم کے اعتبار سے معاملات کو لے کے نہیں چلتے، اور اسی وجہ سے پھر اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب آ جائیں حرم مکہ کی طرف، جو میں نے کہا کہ اس کا ایک اسپیشل پروٹوکول ہے، اور وہ سورہ التوبہ کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں یہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ پلید ہیں، ناپاک ہیں. یہاں ناپاکی سے مراد ان کے عقیدے کی ناپاکی ہے. ظاہر ہے شرک سے بڑی تو ناپاکی کوئی ہو نہیں سکتی نا. ایون اپنی کتابیں جو ہیں ہندوؤں کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے باقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے باقاعدہ یہ ساری کی ساری جو ان کی ورسز ہیں وہ کوٹ کی ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام، تو وہ ہرگز جو مسجد حرام ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. یہ آخری سال تھا جو حرم مکہ میں آ گئے مشرکین عرب حج کرنے کے لیے. یہ حج کے موقع کے اوپر آیات نازل ہوئی تھی جس میں واضح حکم آیا
کہ اس سال کے بعد اب وہ نہیں آ سکتے حرم مکہ کے اندر. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اس حوالے سے کوئی خوف ہے نا کہ کوئی تمہارا کوئی معیشت کا نقصان ہو جائے گا، کوئی تجارت کا نقصان ہو جائے گا، اس کی ٹینشن تم نے نہیں لینی. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. انشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. ظاہر اللہ کو تو پتا تھا کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے اور مسلمانوں کو ان کے خزانے مل جائیں گے. اس لیے کہا گیا کہ اکانومی کو نہیں دیکھنا، تجارت کو نہیں دیکھنا. مشرکین عرب کو اب اجازت نہیں ہے اس سال کے بعد کہ وہ حرم مکہ میں آ سکے. لہذا اس سے کلیئر ہو گیا کہ حرم مکہ کے اندر کوئی کافر انٹر نہیں ہو سکتا، حج اور عمرے کے لیے بھی انٹر نہیں ہو سکتا. یہ ایک اسپیشل آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے کہ نان مسلم وہاں انٹر نہیں ہو سکتا. اس کو کوئی اس اعتبار سے نہ کہ کوئی اسلام نے اس اعتبار سے کوئی سختی کر دی ہے کہ وہ ایک وزٹ کرنے والی جگہ تھی تو باقی لوگوں کو آنے کی اجازت کیوں نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو اپنے لیے خاص کر لیا. ویسے تو پوری سرزمین حرم کو ہی کیا ہے، وہاں پہ کوئی مندر تعمیر نہیں ہو سکتا، یہ کلیئر کٹ ہے. حرم کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے. لیکن جو اس میں پھر زیادہ سختی ہے وہ حرم مکہ کے اعتبار سے ہے کہ وہاں تو کوئی نان مسلم انٹر بھی نہیں ہوگا. یہ واضح آیت مبارکہ موجود ہے اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث بھی. اچھا میرے بھائیو، اب اینڈ پہ میں مختصراً وہ 10 بڑے بڑے ایشوز جو نان مسلمز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک بڑا ایشو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو آج کا مین ٹاپک تھا، لیکن اس کے علاوہ 10 بڑے بڑے ایشوز ایسے ہیں جو اکثر نان مسلمز بھی مسلمانوں سے سوال پوچھتے ہیں، بلکہ مسلمان بھی اپنے علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم بیان کریں. وہ جو 10 بڑے بڑے ایشوز ہیں میں انہیں ایک ایک کر کے بیان کر دیتا ہوں مختصراً، تاکہ ایک ہی جگہ کے اوپر یہ ساری ریکارڈنگ آ جائے. ایشو نمبر 1، کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ بالکل، کسی بھی نان مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حلال کھانا ہو، حرام کھانا نہ ہو. اور جب میں نان مسلم بول رہا ہوں تو اس میں صرف اہل کتاب شامل نہیں ہے، جیوز اور کرسچنز، بلکہ اس میں ہندو بھی شامل ہیں، مجوسی بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، بدھسٹ بھی شامل ہیں، ایتھیسٹ بھی شامل ہیں، قادیانی بھی شامل ہیں. سب کے سب نان مسلم کے ساتھ آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے. اور اس کو سپورٹو وہ آیت بھی ہے سورۃ المائدہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بیان کیا ہے، اور وہ ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جو اللہ کے نام کا ہوگا نا وہ حلال ہے. اگر کوئی جیوز اور کرسچنز میں سے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف جیوز اور کرسچنز والا ہے. اگر کوئی ہندو، سکھ یا بدھسٹ اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے گا اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا. ایشو نمبر 2 وہ ہے لین دین کا معاملہ. کیا آپ نان مسلم کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. نان مسلم خواہ وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، قادیانی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے لین دین کا معاملہ کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زرہ گروی رکھ کے اس سے اناج لی ہوئی تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ قرض اتارا گیا. تو نبی علیہ السلام یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے تو ایک یہودیہ کی دعوت بھی قبول کر لی تھی کھانے کی، جس میں اس نے آپ کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دے دیا تھا. اور ابو داؤد میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ کچھ اصحاب شہید ہو گئے تھے اس زہر کے وجہ سے. ایشو نمبر 3 وہ ہے نکاح کا معاملہ، شادی کرنے کا معاملہ. تو وہ بھی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دی ایک کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہے. مسلمانوں کی کوئی عورت اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی،
لیکن اہل کتاب کوئی عورت یعنی جیوز اور کرسچنز میں سے وہ کسی مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. البتہ ادر دین جو یہود و نصارہ ہیں، نہ تو ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، نہ مسلمان عورتیں ان کے مردوں کے لیے حلال ہیں. یہ صرف حکم عورتوں کا ہے، اور وہ بھی اہل کتاب کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے جائز ہیں. لہٰذا کسی ہندو عورت کا مسلمان مرد کے ساتھ یا مسلمان عورت کا ہندو مرد کے ساتھ شادی والا نکاح والا معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل کلیئر کٹ سمجھ لیں. ایشو نمبر 4، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہم اپنے آفیسز میں دوستیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کوئی فیکٹری آنرز کہتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ تو 2-2 گھنٹے کی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے نان مسلم اپنے امپلائی رکھنے ہیں. تو وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ آفس میں نان مسلم کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں؟ بھائی رکھ سکتے ہیں، کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں جی قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بھئی قرآن پاک میں اگر یہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا ہے کہ جو قریبی محبت میں تم نصارہ کو باقی سب سے بہتر پاؤ گے. اسلام دشمنی کے اعتبار سے جیوز اور مشرکین زیادہ بڑے ہیں، لیکن یہ نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان میں قسیسین ہیں، رہبان ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے، نرم دل لوگ ہیں. تو یہ چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر تم سونا بھی رکھوا لو تو وہ کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کریں گے. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. یہ ساری چیزیں لین دین والا معاملہ بھی ہونا ہے. ہاں جو چیز مذمت کی گئی وہ ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ اپنی دلی دوستی میں، جس میں آپ کوئی حکومتی راز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ دوستی منع ہے. ورنہ اگر مطلقاً دوستی منع ہو تو مجھے بتائیں بیوی سے زیادہ انسان کا کون دوست ہوتا ہے؟ کیا بیوی کے ساتھ دشمنی کا رشتہ ہوتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے میاں بیوی میں محبت ڈال دی ہے. تو اگر جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے تو دوستی کی اجازت تو خود بخود اس میں ہوگی. لیکن آپ نے مسلمانوں کا کوئی راز ایسا نہیں بتانا، اور وہ تو کسی مسلمان بیوی کو بھی نہیں بتانا. تو دلی دوستی اس اعتبار سے کہ کوئی مسلمانوں کا راز لیک ہو جائے یہ نہیں کرنی. باقی ٹھیک ہے، گپ شپ بھی کریں، مدد بھی کریں، مشکل آ جائے تو ان کے ساتھ چلیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے سارے آفس کے معاملات لے کے چلیں. ایشو نمبر 5 وہ ہے سلام کرنے کا مسئلہ، کہ آپ کیا نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اس کے حوالے سے عموماً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی جیوز اور کرسچنز کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور اگر راستے میں ملیں تو انہیں کنارے پر چلنے پر مجبور کر دو، مین راستے پہ تم چلو. اس حدیث کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی کسی ایک خاص ایشو سے ریلیٹڈ ہے، جب مسلمانوں کی ایک ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ اور ایک کولڈ وار بھی چل رہی تھی، اس حوالے سے یہ جنرل حکم نہیں ہے. دوسرا، اس حدیث سے تو ثابت ہو گیا کہ آپ نان مسلم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو الفاظ ہیں کہ پہل نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہل کرے تو تم جواب دے سکتے ہو، امپلائڈ ہے اس میں. اب ہمارا مقدمہ یہ کہ نان مسلم کو آپ سلام کر سکتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جب مسلمانوں کو سلام کیا کرتے تھے نا تو وہ کہا کرتے تھے السلام علیکم، یعنی سلام کی لام چھوڑ دیتے تھے اور یہ الفاظ کو بگاڑتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی. حتتن کو انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہنا شروع کر دیا. یہاں پہ بھی یہ السلام علیکم کہتے تھے، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہودی تمہیں کہیں نا السلام علیکم تو تم انہیں کہا کرو وعلیکا یا وعلیکم، اور تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے مجھ پر بھیجا ہے وہی تم پر واپس چلی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور تم وعلیکم السلام کہو. اس وجہ سے وعلیکم السلام کہنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا. وعلیکم میں بھی جواب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جب وہ تم پر موت بھیج رہے ہوں گے، جب تم وعلیکم کہو گے وہ اس پہ لوٹ جائے گا. اور اس کا ثبوت بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہے، کچھ یہودی نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، اما عائشہ بھی پردے میں تھی، انہوں نے آتے ہی رسول اللہ کو کہا السلام علیکم. اب نبی علیہ السلام کا آپ صبر دیکھیں، اخلاق دیکھیں. آپ نے فرمایا وعلیکم، لیکن حضرت عائشہ پردے میں سن رہی تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر موت بھیج رہے ہیں. ان کو تو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ تم پر موت ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو. خیر جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے پھر آ کے سیدہ عائشہ سے کہا کہ نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. ان کا یا رسول اللہ وہ تو آپ پہ موت بھیج رہے تھے. تو آپ نے فرمایا دیکھا نہیں تم نے میں نے کیسا جواب دیا ان کو.
میں نے کہا وعلیکم، میں نے ان پہ کوئی سلامتی تو نہیں بھیجی اس کے جواب میں. انہوں نے السلام علیکم کہا، میں نے کہا وعلیکم. آگے الفاظ ذرا سنیں نبی الاسلام کے. آپ نے فرمایا انہوں نے جو مجھے بددعا دی نا موت کی، ان کی بددعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن جو میں نے وعلیکم کہا میری بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا، صرف وعلیکم کہا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ السلام کا جواب وعلیکم سے بھی ہو جاتا ہے. آپ مسلمان کو بھی کہہ دینا. اگر آپ کوئی نان مسلم آپ کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو اب آپ کا جواب صرف وعلیکم نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اس سے بھی جواب اس کو ہو جائے گا، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ پورا اسے جواب دیں وعلیکم السلام. اور پہل بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزرے جہاں پہ کچھ مشرکین تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ مسلمان تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی الاسلام نے سلام میں پہل کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی سلام میں آپ کفار کے لیے پہل بھی کر سکتے ہیں. لہذا یہ سلام والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا. ایشو نمبر 6، کسی نان مسلم کو کیا ہم قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. قرآن پاک تو بریلویوں کے نزدیک تو نازلی کافروں کے لیے ہوا ہے. ہاں، آپ کوئی آیت پیش کریں کہتے کافروں نے بارے چاہے، کافروں نے بارے چاہے، تو بریلوی تو مانتے ہیں کہ کافروں کو ہی دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو نازل ہی نہیں ہوا. تو یہ میں نے الزامی جواب کے طور پہ بات کی ہے، پھکی کے طور پہ. تو نان مسلم کو آپ نے قرآن ہی تو دینا ہے. اسلام کو آپ نے اسٹڈی اس اعتبار سے کروانا ہے کہ آپ کہیں گے جی یہ اسلام کے نمائندہ علماء ہیں، ان کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جائے گی. تو ان کو دیکھنے سے صحابہ کرام کی یاد تازہ نہیں ہوتی، صحابہ کے مخالفین کی یادیں ہی تازہ ہوتی ہیں. تو قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے. قرآن نازل ہوا مشرکین عرب کے اوپر اور انہوں نے قرآن سن کے اسلام قبول کیا. کتنے صحابہ کرام قرآن کی وجہ سے ہی مسلمان ہوئے ہیں. نبی الاسلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ یہی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے دعوت کرے. اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں آپ احتیاط کریں، ترجمہ دے دیں، عربی والا قرآن نہ دیں. ان کے نزدیک جو ترجمہ ہے وہ قرآن ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو جو ترجمہ ہے قرآن کا وہ بھی قرآن کی طرح اس کا بھی احترام ہے، بلکہ جو نان عرب لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ ترجمے میں ان کی ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے. عربی والے سے تو صرف ثواب ملنا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا. اگر قرآن پڑھ کے اپنے اوپر ہی لعنتیں بھیجتے رہے، ظاہر قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو اپنے اوپر لعنت بھیج دی. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اپنے اوپر خود لعنت بھیج دی. تو ترجمے والا قرآن اگر آپ کسی نان مسلم کو دیتے ہیں تو ظاہر عربی بھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی، اور وہ لکھی ہونی چاہیے. صرف ترجمے والا قرآن چھاپنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے. بہرحال اوریجنل ٹیکسٹ اوپر ہونا چاہیے. پھر اس سے یہ پوچھیں کہ اس وقت بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں نان مسلمز جن کی زبان ہی عربی ہے اور وہ نان مسلم ہے. ان کو قرآن کا ترجمہ کس زبان میں دیں گے؟ عربی میں کر کے دیں گے ترجمہ. عربی میں اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا تو آپ سے بڑا تو کوئی گستاخ ہی نہیں ہے. یعنی آپ قرآن کا ترجمہ عربی میں کرنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اچھے طریقے سے نہیں پہنچا سکا، میں اس کو بہترین طریقے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، یہی مطلب ہے نا. اور کیا ہے؟ نان مسلم تو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے انگریزی میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اندازہ کر لیں آپ. علماء سے پوچھ کے چلیں. علماء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے قرآن نہیں پڑھنا. پوچھ کے چلیں. ایشو نمبر 7، کیا نان مسلمز کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو ان کے ریلیجن سے متعلق ہیں؟ بالکل شوق سے پڑھیں، لیکن پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں. ہاں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دین حق کیا ہے، اور جب وہاں پہ آپ کو کوئی حق سے ہٹی بھی کوئی بات پتا چلے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. اللہ نے تو اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی، اور اس کے بعد الفرقان نازل کی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. المہیمن کہا، یہ نگہبان ہے اگلی الہامی کتابوں کے اوپر، کیونکہ یہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. لیکن ان کتابوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. خود نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نبی ان سے فرمائے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر قرآن کو تم نہیں مانتے تو اپنی الہامی کتابیں لے آؤ اگر تم سچے ہو، یا انبیاء کے آثار، کوئی سنت حدیثیں تمہارے انبیاء کی آ رہی ہوں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو. اس سے مجھ سے بات کر لو، لیکن بات کتابوں سے کرنی ہے، ہاں بابوں سے نہیں کرنی.
تو کتابوں سے بات کرو. تو اگلی الہامی کتابوں کی طرف بھی اللہ نے ریفر کیا ہے. توحید کے اعتبار سے تو وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں. ہاں توحید سے ہٹ کے جو باقی معاملات ہیں ان میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے فتوے بھی داخل کر دیے ہیں, اور اسی کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں, ان کا احترام بھی کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک فیصلے کے لیے اپنے مدرسے میں بلایا. وہ ایک گھر تھا جس میں انہوں نے مدرسہ کھولا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک بڑی گدی دی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنر کے طور پر کہ آپ اس پہ بیٹھیں. تو اس گدی پہ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ تورات لے کر آؤ. تورات جب وہ لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے خود زمین پہ بیٹھ گئے اور اس گدی کے اوپر تورات کو رکھا, وہ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں تھی, اور کہا کہ میں ایمان لایا تجھ پر بھی اور تیرے نازل کرنے والے پر بھی. تورات کو جو تبدیل شدہ تھی رسول اللہ نے کہا میں تیرے پر بھی ایمان لایا, تیرے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کے آیا. کیوں؟ توحید تو اس میں محفوظ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اس سے فیصلہ ان کا کیا. یہ نبی علیہ السلام نے امت کو درس دیا کہ باقی مذاہب کی الہامی کتابوں کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے. ہاں یہ نہ ہو کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی آپ کو اس پہ ابھارے کہ آپ جو ہے وہ حق کا راستہ چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو, یہی تقوی کے قریب ہے, یہی تقوی کی روش ہے. ایشو نمبر 8, اور وہ ہے کیا نان مسلمز کی عبادت گاہوں میں مسلمان جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی شرکی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں. وزٹ کے طور پر جا سکتے ہیں. کورونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا جیوز اور کرسچنز کی عبادت گاہوں میں جا کے مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت تھی. تو ان کے وہ گرجے بڑے تھے ایریا وائز, مسلمانوں کی مسجدیں تو چھوٹی تھی, تو باقاعدہ انہوں نے کئی گرجے کنورٹ کیے ہیں اس اعتبار سے کہ وہاں پہ واش رومز بنائے تاکہ مسلمان بھی جمعے کی نماز پڑھ سکیں. کیونکہ بخاری مسلم واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات مجھے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ نان مسلم کی عبادت گاہوں میں بھی بشرطے سامنے کوئی شبیہ بت اس طرح کی چیز نہ ہو, نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. اور ویسے وزٹ کے طور پر, نالج کے طور پر جانا, وہ سیرو فی الارض کے تحت ہی آتا ہے. وہ آپ کھنڈرات میں بھی جا سکتے ہیں, عبادت گاہوں میں بھی جا سکتے ہیں, اس میں کوئی شرعی طور پر گرفت نہیں ہے. ایشو نمبر 9, اور وہ ہے کرسمس اور ہولی دیوالی کے موقع کے اوپر جو مسلمانوں کو کوئی نیاز نظر وغیرہ بھیجتے ہیں, وہ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم کھا لیں نہ کھائیں, ٹھیک ہے, اور ایسے مواقع کے اوپر ہم انہیں کیا بھیجیں؟ ظاہر ہے عید کے موقع پہ انہوں نے ٹافیاں کھائی ہوتی ہیں ان سے لے کے, تو جب کرسمس آئے گی تو انہیں بھی ٹافیاں کھلانی پڑ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے مسلمانوں کو توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہونا چاہیے, اور کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. آر آپ تب محسوس کریں جب یہ توحید کا عقیدہ ہمارے ہاں ہی صرف پایا جاتا ہو. پھر میں آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو شرم آتی ہے بات بتاتے ہوئے کہ جی ہم تو اس معاملے میں سینسٹیو ہے, آپ کے نزدیک جائز ہوگا. بھئی جب دنیا کے تمام مذاہب, خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نان اہل کتاب ہوں, ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے کو ان کی کتابیں حرام سمجھتی ہیں, اور جتنے بھی رسومات ہیں عبادت کی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں, تو اس میں صرف جھکنا سجدہ کرنا نہیں آتا, نظر و نیاز بھی آتا ہے. تو مسلمانوں کو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. انہیں کہیں کہ جیزس کرائسٹ کو ہم بھی مانتے ہیں, وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے, اور اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے وہ ایک ہے, لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. آپ نے کرسمس پہ یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اس لیے ہم اس شرکی ایکٹیویٹی میں, آپ کی کسی کھانے کی ایکٹیویٹی میں, کسی کیک پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے اسلام کے اندر, جبکہ خود کرسچنز کی کتابیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لہٰذا اس طرح کے جتنے مواقع ہیں ان کو کلیئر کٹ بتائیں کہ ہم آپ کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ یہ شرک کے اوپر مبنی ہے. البتہ ہم آپ کو بھی کوئی پابند نہیں کرتے کہ آپ عید کے موقع کے اوپر ہمیں ٹافیاں بھجوا دیں تاکہ ہمارے لیے امتحان بن جائے کہ کرسمس یا ہولی دیوالی کے موقع پہ ہمیں بھی آپ کو کچھ دینا پڑ جائے, تو ہمیں معاف رکھیں, اس کو سمجھیں. تو آپ نان مسلم کو سٹارٹ ہی اس سے لیں کہ مسلمانوں میں بھی اکثریت ایسی نظر و نیاز کر رہی ہے جو ہم مسلمانوں کی نظر و نیاز لینا بھی حرام سمجھتے ہیں. تو سرکار تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو. ایشو نمبر 10, اور وہ ہے اکثر جو مسلمان باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا, انہیں بڑا جوش چڑھتا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہاں بہت نان مسلم ہیں, ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں. ایک جڑا نا ہر مسلمان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے,
خود اس نے اسلام سیکھا تک نہیں ہے، اسے یہ جذبہ ہے کہ میں نے غیر مسلم کو اسلام سکھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نان مسلم اگر آپ سے صرف وہ کچھ پوچھ لیں جو آپ کے مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے، تو آپ تو اپنے گند کو صاف نہیں کر سکتے، انہیں کیا اسلام کی آپ دعوت دیں گے؟ اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ اسلام کا مطلب اگر امن ہے تو سارے مولوی جان بچا کے کافر ملکوں میں کیوں آ جاتے ہیں، مسلمان ملکوں میں امن کیوں نہیں ہے؟ اگر اسلام میں حقوق العباد ہیں تو پاکستان میں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت کیوں دینی پڑتی ہے اور یو کے میں کیوں نہیں دینی پڑتی؟ تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی پاکستان مسلمان ملک ہے اور یو کے اسلامی ملک ہے، یہی جواب ہے۔ ہاں، پاکستان مسلمان ملک ہے اور امریکہ اسلامی ملک ہے۔ تو اللہ کے بندو، دعوت دینے کے لیے پہلے آپ خود اسلام کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد نان مسلمز کو جو آپ نے دعوت دینی ہے وہ اسلام کی دعوت نہیں دینی، سٹارٹ آپ نے لینا ہے ایک خدا کی دعوت سے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں سوائے اس ایک اللہ کے، اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں۔ اور اگر یہ روگردانی کریں تو اے نبی تم تو اعلان کر دو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے حضور۔ تو آپ نے نان مسلمز کو کریٹر کی دعوت دینی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، ہمیں کسی نے بنایا ہے، اور اس کے بعد اسلام آتا ہے، اس کے بعد دین آتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ کریٹر ہے، اللہ کا تعارف ہے، خدا کا تعارف ہے۔ آپ اسے بھگوان کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کا تعارف، اور اس سے پھر یہ دعوت شروع کریں، اور پھر بتائیں کہ سچی توحید جو ہے وہ اسلام کے ہاں پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے ہاں تو ظاہر ہے بہت کم پائی جاتی ہے، اسلام کے ہاں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت مسلمانوں کے لیے سمجھنا آسان کی ہے، مجھے تو کوئی آر نہیں ہے کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے صحیح ہوا ہے، الحمدللہ انہیں صحیح خدا کا تعارف ہوا ہے اور صحیح توحید کا تعارف ہوا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی تھی۔ تو یہ 10 بڑے بڑے ایشوز تھے جو میں نے ڈسکس کیے، الحمدللہ آلموسٹ پونے 2 گھنٹے کے اندر میں نے یہ ساری گفتگو کور کر لی ہے۔ لیکن میں تفصیلی ویڈیوز اس لیے ریکارڈ کرواتا ہوں کہ کوئی چیز بیچ میں رہ نہ جائے، وہ کوئی چھوٹی سی بات بھی رہ جائے نا جو اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہو، پھر شیطان جو ہے نا وہ بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے میں تفصیلاً تمام ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے آڈینس کی عادت بنا لی ہے کہ وہ 8 10 15 20 منٹ کا کلپ بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کم از کم 40 منٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہونی چاہیے تاکہ پوری بات سمجھ آئے، کیونکہ یہ ڈسے ہوئے ہیں صدیوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے، اور اپنی مرضی کے رزلٹ ان کے بڑوں نے انہیں نکال کے بتائے۔ الحمدللہ ہم نے جو حق بات تھی وہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔